میرے مولا تو ہی اب ان کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ نے کیا کیا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تیز موسلادھار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے بھی نکال دیے اللہ نے، اوپر سے بھی پانی گر رہا ہے، زمین کے دہانے کھول دیے گئے، زمین بھی پانی نکال رہی ہے، اور دونوں پانی اللہ کے حکم سے آپس میں مل گئے، اور ایسا طوفانی سیلاب آتا ہے کہ کسی کو بھی بچنے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور اللہ پہ ایمان لے آئے تھے۔ نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا۔ میرے بھائیوں، فرعونیوں کو اللہ نے دریا برد کر دیا، لیکن دریا میں ڈبانے سے پہلے قدم قدم پر انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حیران اور پریشان کیا۔ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہا۔ جب کوئی عذاب آتا تو آ کر کے پہلے تو کہتے ہیں موسیٰ بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے ساری بلائیں آتی ہیں، ساری مصیبتیں آتی ہیں، سارا عذاب آتا ہے۔ اور جب کوئی عذاب آ جاتا تو آ کے کہتے کہ موسیٰ دعا کر دیجئے اللہ سے اور یہ عذاب اٹھا دے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے اور جو ہے عذاب اٹھ جاتا، اور جب عذاب رفع ہو جاتا پھر واپس وہی کام کرنے لگتے۔ کیسے کیسے عذاب میں اللہ نے انہیں ڈوبانے سے پہلے، اسی لیے میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھاتے رہیں گے تاکہ یہ پلٹ آئے۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیے زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کئی جگہوں پہ تیز زلزلے آئے، تائیوان میں اور اسم میں اور بہت ساری جگہوں پہ زلزلے آئے، اور ایسے ہی کہیں پتھروں کی بارش، اولوں کی بارش، برف کی بارش، اور اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ پانی کے بدلے آگ کے گولے برسا دے، آگ کے گولے برسا دے، اور جہاں چاہے جس وقت سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے۔ جب آدمی اس روئے زمین پر اللہ کی زمین پر چودھراہٹ دکھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں، تو اللہ بس ایک جھٹکا دے دیتا ہے۔ ہاں، ذرا اوقات میں رہو، ذرا اوقات میں رہو۔ یہ دھرتی، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، ساری چیزوں کو میں نے بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے بنایا ہے، زمین پہ بادشاہت میری رہے گی، کوئی بھی میرے علاوہ بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ پہ تمام زمینوں کو لے لے گا، تمام آسمانوں کو دوسری انگلی پہ لے لے گا، تمام درختوں اور جنگلات اور پہاڑوں کو تیسری انگلی پہ لے لے گا، اور تمام سمندروں کو چوتھی انگلی پہ لے لے گا، اور تمام مخلوق کو پانچویں انگلی پہ لے لے گا۔ اور بعض روایتوں میں ثم یحزہن، اللہ جھجھوڑے گا، انہیں ہلائے گا اور کہے گا انا الملک، انا الجبار، انا المتکبر، این ملوک الدنیا، این الجبارون، این المتکبرون۔ آج بادشاہ میں ہوں، آج جبار میں ہوں، متکبر میں ہوں، بادشاہت میری چلے گی۔ کہاں ہے دنیا کے سپر پاور؟ آؤ ذرا میرے سامنے، ہاں آؤ میرے سامنے۔ این ملوک الارض، زمین میں جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے ہیں، آؤ آج میرے سامنے۔ میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جھجھوڑ کر رکھ دیا، مختلف قسم کے عذاب اللہ ان کے اوپر بھیجتا رہا۔ ابھی بھی سدھر جاؤ، وقت ہے۔ نہیں مانے، اور جب نہیں مانے نا، دیکھو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوٹ نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔
ہم نے ان کے اوپر بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں طوفان بھیج دیا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، سیلاب کا عذاب ہم نے بھیجا، نہیں مانے. ٹڈیوں کا عذاب میں نے بھیج دیا، جدھر دیکھو ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ان کی فصلوں کو کھا کے انہوں نے برباد کر دیا، اور ایسے ہی ان کے گھروں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئی، ہر چیز کو کھا کر انہوں نے تہس نہس اور برباد کر دیا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، جون کا عذاب. جون یہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا جو کاٹتے ہیں، ہر جگہ کیڑے، کپڑے میں بھی کیڑے، داڑھی میں بھی کیڑے، بدن میں بھی کیڑے، بستر میں بھی کیڑے، ہر جگہ کیڑے، کھیتوں میں بھی کیڑے، دروازے کی لکڑیوں میں کیڑے اور برتنوں میں کیڑے، ہر جگہ کیڑے ہی کیڑے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، پھر بھی نہیں سدھرے. میڈک کا عذاب ہم نے بھیج دیا. جدھر دیکھو ادھر میڈک، پھدک کے میڈک ان کے سالنوں میں کود رہے ہیں، ان کے ہڈیوں میں کود رہے ہیں، ان کے برتنوں میں کود رہے ہیں، ان کے گلاس اور پلیٹ میں کود رہے ہیں، ان کے رضائی اور بستروں میں کود رہے ہیں، ان کے کھیتوں میں کود رہے ہیں، کھلیانوں میں کود رہے ہیں، دکانوں میں کود رہے ہیں، مکانوں میں کود رہے ہیں. جہاں جائیں وہیں میڈک. سکون ملے گا؟ آپ کے سالن میں کوئی ایک چھوٹا سا کیڑا گر جاتا ہے نا تو آپ کی طبیعت بھننا جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتے آپ. سالن پک رہا اور میڈک کود گیا، کھانا آیا اس میں بھی میڈک کود گیا، پانی اٹھایا اس میں بھی میڈک کود گیا، بستر میں سونے گئے وہاں بھی میڈک پھدک رہے ہیں. ذرا سوچو کیسی کنڈیشن ہوگی. اس کے باوجود بھی یہ بدبخت نہیں مانے. اللہ نے خون کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب اللہ نے بھیج دیا. سالن پکتا تھا، بریانی پک رہی، سالن ہڈیاں میں پک رہا، اللہ کے حکم سے وہ سب خون ہو جاتا تھا. گلاس پانی کا اٹھایا خون میں بدل گیا، بستر میں آئے خون میں بدل گیا بستر. جہاں جا رہے ہیں خون ہی خون. آیات مفصلات، یہ نشانیاں، واضح نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی تھی. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، انہوں نے تکبر کیا، اعراض کیا، یہ کرمنل تھے، مجرم تھے. اور نتیجہ یہ ہوا جب نئی لائن پہ آئے تو سمندر میں ڈبا دیا اللہ. تو میرے بھائیوں، کب، کہاں اور کس وقت اللہ تک کوڑا عذاب تک چل جائے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، انہی فرعونیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ان کے اوپر اللہ نے عذاب کا کوڑا پھیر دیا، انہیں تہس نہس اور برباد کر دیا، سمندر میں ڈبا کے مار دیا. اللہ طاقت رکھتا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کی ذات اصل میں سپر پاور ہے، وہ سپر پاور ہے. اور ابھی کورونا کی شکل میں اس نے ایک جھٹکا دیا تھا جب دنیا کو بڑا غرور ہو گیا تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی طب پر، سائنس پر. دنیا کے سارے سائنسدانوں کو اس نے لاچار اور بے بس کر دیا. ایک چھوٹے سے جرثومے، ایک چھوٹے سے بیکٹیریا نے تمام دنیا کے سائنسدانوں کو اور تمام دنیا کے اطباء اور ڈاکٹروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. سارے لوگوں کی دانائی، سارے لوگوں کی عقلیں دھری کی دھری رہ گئی، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کرے. بہت دنوں کے بعد تب جا کر کے دنیا ویکسین بنانے میں کامیاب ہوتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ویکسینیشن کے سلسلے میں ہم جیت گئے، کورونا ہار گیا. ارے اللہ نے اس عذاب کو رفع کر دیا. اللہ دیکھو جھٹکا دیتا پھر اٹھا لیتا ہے، ورنہ تمہاری ویکسینیں دھری کی دھری رہ جاتی، کوئی بھی تدبیر کام نہیں آتی. تو اللہ نے ایک جھٹکا دیا تھا، ابھی سدھر جاؤ، ابھی موقع ہے. لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ تو الٹا ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کورونا کے بعد لوگ کچھ عبرت حاصل کریں، کچھ نصیحت پکڑیں گے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کریں گے، اور لوگ ڈھکائی پہ، چوری پہ، عیاری پہ، مکاری پہ اور بھی متارو ہو گئے. میرے بھائیوں، جتنی بیماریاں، جتنی برائیاں
कोरोना से पहले नहीं थी, कोरोना के बाद बेतहाशा फहाशियां और बुराइयां बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया का इतना बेतहाशा इस्तेमाल कोरोना से पहले नहीं होता था, कोरोना के बाद जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है और उसके नतीजे में फहाशियां इस तरीके से बढ़ी हैं, नाचने गाने वालों की तादाद बढ़ी है, घरों में बैठकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे नाचने वालियां और फहाशी फैलाने वालियों की जो तादाद बढ़ी है कोरोना के बाद, ये फितना, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में आज अपनी इज्जतें लोग नीलाम कर रहे हैं, गैरतें नीलाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दयूस किस्म के बेगैरत शौहर हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, बीवी को सजा संवार के साथ में लाते हैं। सुबह से शाम तक का डेली रूटीन क्या है, सुबह कैसे उठते हैं, कैसे मंजन बर्श करते हैं, कैसे नाश्ता करते हैं और उसके बाद शाम सोने तक पूरा डेली रूटीन। औरतें अगर बहुत नेक और दीनदार हो जाती हैं तो नाच गाकर तो नहीं, कहती हैं चलो अपना कोई वो कुकिंग वाला कोई कुछ बना लेते हैं, जरा लोगों को बताएंगे कि खाना कैसे बनाया जाता है। उस तरीके से कोई नाच के, कोई गा के और कोई अपनी बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम करके ये फहाशियां, ये बुराइयां बता रही है। मेरे भाइयों, कहीं ये अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, मुतमईन होने की जरूरत नहीं है। ये बेगैरतियों के जो मुजाहरे हो रहे हैं आज खुलेआम अवामी जगहों में, पब्लिक पैलेस पे, जिस तरह की बेहयाइयां और हयाबाख्तियां हो रही हैं, जिस तरह उरियानियत फैल रही है, बेलिबासी का फितना आज उरूज पर है और जिस तरीके से लड़के लड़कियां जिस तरह फहाशियां फैला रहे हैं, कभी भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान और तकवा का रास्ता अख्तियार करते, अगर बस्ती वाले, शहर वाले अल्लाह पे ईमान ले आते और तकवा परहेजगारी अख्तियार करते, अल्लाह फरमाते हैं लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम इनके ऊपर आसमान और जमीन से बरकतों के दहाने खोल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने झुठलाया, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, हमने इनके करतूतों के बदले इनको पकड़ लिया, इनको अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। अफ़ामिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातन व हुम नाइमून। अल्लाह फरमाते हैं बस्ती वाले क्यों इतने बेफिक्र हो गए, क्यों इतने निडर हो गए हैं? क्या वो इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि कहीं मेरा अज़ाब इनके ऊपर न आ जाए? रात में सोते हुए लोग अपनी ख्वाबगाहों में सो रहे हैं, बेडरूमों में सो रहे हैं, इतने में कहीं मेरा अज़ाब आ सकता है। अल्लाह जमीन को हिला सकता है ज़लज़ले की शक्ल में और किसी अज़ाब की शक्ल में। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाहों में पकड़ सकता है। तुम अपने ख्वाबगाहों में, बेडरूमों में सो रहे हो, अल्लाह फरमाते हैं वहां भी मेरा अज़ाब आ सकता है। अवामिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना ज़ुहन व हुम यलअबून। क्या बस्ती वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं, निडर हो गए हैं, चाश के वक्त कहीं मेरा अज़ाब ना आ जाए? इस हाल में कि लोग खेल रहे हैं, कोई बैट बल्ला खेल रहा है, कोई फुटबॉल और क्रिकेट का मैच खेल रहा है, किसी को कोई भी खदशा नहीं है, डर नहीं है, भला अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम ग्राउंड में खेल खेल रहे हो, इतने में मेरा अज़ाब तुम पर आ सकता है। अफ़अमिनू मकरल्लाह, क्या लोग अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो गए? फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से सिर्फ वही लोग गाफिल हो सकते हैं, वही लोग बेफिक्रे और निडर हो सकते हैं जो खसारा पाने वाले हैं, घाटे में रहने वाले हैं। कभी भी मेरे दोस्तों, इसलिए हमेशा